الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم دنیا اسلام کی بہت بڑی شخصیت 14ویں صدی کے مجدد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت پروان شام رسالت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری 14 جون 1856 سن عیسوی میں آپ پیدا ہوئے بریلی شریف میں۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن ختم کیا۔ یہ نوٹ کریں آپ کا علمی مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ 4 سال کی عمر میں ہمارا بچہ تو کھیلا کود رہا ہوتا ہے، لیکن جس نے بھی کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے ولی پیدا ہوئے تھے آپ، کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن ختم کیا۔ پہلی تقریر میلاد النبی کے حوالے سے عربی میں 6 سال کی عمر میں کری آپ نے۔ یہ 6 سال کی عمر میں تقریر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ پہلی عربی تصنیف آپ نے 12 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی، وہ بھی عربی میں 12 سال کی عمر میں۔ اسی طرح دستار فضیلت، یعنی جب انسان باقاعدہ طور پر مفتی بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، تو اس کی دستار فضیلت کی جاتی ہے، تو وہ آپ کی ہوئی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں یہ دستار فضیلت آپ کی ہوئی، اور یہی سن تھا جب آپ کو جو ہے فتح نویسی پر آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بٹھا دیا تھا، اور آپ فتویٰ دینا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اسی طرح آغاز درس و تدریس 1286 ہجری میں 1869 میں درس و تدریس کا آپ نے جو ہے کام سٹارٹ کیا۔ آپ کی شادی 1291 ہجری اور عیسوی کے مطابق 1874 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے پہلے بیٹے یعنی فرزند اکبر حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ربیع اول 1293 ہجری اور 1875 عیسوی میں آپ کے بڑے بیٹے پیدا ہوئے۔ فتح نویسی کی مطلقاً اجازت یعنی باقاعدہ طور پر اجازت جو آپ کو ملی تھی، وہ ملی تھی 1293 ہجری 1876 میں۔ بیعت و خلافت، یعنی آپ کس بزرگ سے بیعت ہوئے تھے؟ حضرت سیدنا شاہ آل رسول ماروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ برکاتی ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ مارا شریف میں آپ کا مدار شریف ہے، آپ سے بیعت ہوئے 1294 ہجری 1877 میں۔ اسی طرح اردو کی پہلی کتاب آپ نے 21 سال کی عمر میں لکھی۔ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ پہلا حج یعنی جو فرض حج ہوتا ہے، وہ آپ نے 1295 ہجری 1878 میں کیا۔ اسی طرح اجازت حدیث شیخ احمد بن زید بن دہلان مکی سے اجازت حدیث لی 1295 ہجری 1878 عیسوی میں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس میں میرا خیال میں 18 یا 19 سال کی عمر ہوگی جو آپ اتنی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر رہے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ شیخ حسین بن صالح جمال لیل مکی سے اجازت حدیث لی آپ نے اسی سن میں۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کا عدم جواز فتویٰ آپ نے 1298 ہجری 1881 عیسوی میں دیا۔ پہلی فارسی تصنیف آپ نے 27 سال کی عمر میں لکھی، یعنی فارسی زبان میں پہلی کتاب آپ نے 27 سال کی عمر میں لکھی۔ اسی طرح آپ کے چھوٹے بیٹے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 ذی الحجہ 1310 ہجری اور عیسوی کے مطابق 1892 میں پیدا ہوئے۔ ندوۃ العلماء کے جلسے تاسیس کانپور میں شرکت آپ نے 1311 ہجری میں کری اور عیسوی کے مطابق 1893 میں کری۔ اسی طرح عورتوں کا مزارات پر جانے کی ممانعت پر آپ نے فاضلانہ تحقیق پیش کری 1316 ہجری میں 1898 عیسوی میں، یعنی آپ نے اس پر یہ ثابت کیا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا حرام ہے، اور جب عورتیں اس بات کی صرف نیت ہی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی لعنت ان پر پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ علماء ہند نے آپ کو جو سب سے پہلا ٹائٹل دیا وہ مجدد مائدہ حاضرہ کا دیا، یعنی 14ویں صدی کا دور حاضر کا مجدد آپ کو قرار دیا۔ اسی طرح دوسرا حج آپ نے 1323 ہجری 1905 میں کیا، دوسرا حج، یہ نفلی حج تھا آپ کا۔ اسی طرح علماء مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نام سند اجازت و خلافت
1324 ہجری میں 1906 عیسوی میں آپ نے دی. پھر آپ کراچی آئے اور حضرت مولانا شاہ عبد الکریم درس سندھی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات کری. یہ کون سا سن تھا؟ 1324 ہجری 1906 میں. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے فتوے کو سید اسماعیل خلیل مکی جو مکہ مکرمہ کے زبردست عالم دین تھے، انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا 1325 ہجری 1907 میں. اسی طرح آپ نے یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، شیخ ہدایت اللہ بن محمد سعید سندی مہاجر مدنی، انہوں نے آپ کو مجدد قرار دیا، یعنی اعتراف کیا کہ آپ مجددیت پر فائز ہیں. مجدد ایک درجہ ہوتا ہے بہت بڑا. قرآن کریم برہان رشید کا آپ نے ترجمہ کیا، ترجمہ کنز الایمان. انشاءاللہ العزیز میں اس پر انشاءاللہ گفتگو، ویسے تو ہزاروں علماء نے اس پر بہت کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑی بڑی. ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے پوری ایک جو ہے نا مقالہ PhD لکھا ہے جو میرے پاس الحمدللہ ہے. تو اسی طرح جو ہے نا علماء نے کافی کتابیں لکھی کنز الایمان پر. میں اپنی بات بتاؤں کہ مصر میں اگر آپ جائیں تو الازہر یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے علماء اس یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہوئے ہیں. اس یونیورسٹی کے 26 علماء نے ایک بات کہی تھی جب آپ کا ترجمہ کنز الایمان جو آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اس کو دیکھ کر ایک بات کہی تھی، بات بڑی زبردست کہی تھی. فرمایا تھا وہاں کے جو 26 علماء تھے 26 کہ اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اردو میں قرآن نازل فرماتا، اردو میں قرآن نازل کرتا تو امام احمد رضا کے ترجمے کے عین مطابق ہوتا. اعلیٰ حضرت نے قرآن کی روح کو چھو کے ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا خیال رکھا، پیارے آقا مقدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خیال رکھا، آپ کی ناموس کا خیال رکھا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ بہت زبردست اعلیٰ ترجمہ آپ نے کیا ہے کنز الایمان کا. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا، شیخ موسیٰ علی شامی الازہری، دیکھیں یہ وہی یونیورسٹی کے عالم دین ہیں بہت بڑے، ان کی طرف سے آپ کو یہ ٹائٹل ملا امام الائمہ المجدد الہند الامہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسی طرح سید اسماعیل خلیل مکی یعنی مکہ مکرمہ کے، اب یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی جگہیں تھیں اس وقت، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، الازہر یونیورسٹی، ملک شام، یہ بڑے بڑے جو علماء تھے یہ اعلیٰ حضرت کے معتقد تھے، محبت کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اہمیت جانتے تھے کہ امام احمد رضا کی اہمیت کیا ہے. وہابیوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، اس نے کہا تھا کہ امام احمد رضا اگر ہندوستان میں پیدا نہ ہوتے نا تو ہندوستان سے فقہ حنفی اٹھ جاتا. ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا تھا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو امام احمد رضا کو صف اول کے شاگردوں میں لے لیتے. اتنی زبردست اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے آپ. چلیں دوسری طرف آئیں. میتھمیٹکس میں ڈاکٹر سر ضیاء الدین کو لاجواب کیا آپ نے، اور یہ واقعہ ہے 1331 ہجری 1913 میں. اسی طرح باولپور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد دین کا سوال آیا، اس پر آپ نے فاضلانہ جواب دیا انہیں. اسی طرح مسجد کانپور کے قضیہ پر برطانوی حکومت سے معاہدہ کرنے والوں کے خلاف ایک رسالہ لکھا. پھر 1332 ہجری 1914 میں یہی ڈاکٹر سر ضیاء الدین آپ کی بارگاہ میں آئے علمی استفادہ کرنے کے لیے. اسی طرح انگریزی عدالت میں جانے سے انکار اور حاضریت استثناء، یعنی انگریزی عدالت میں کبھی بھی آپ نے انگریزی عدالت کو عدالت تسلیم ہی نہیں کیا. آپ بولتے تھے انگریزی عدالت نہیں ہے تو کوٹری ہے، بیکار ہے، یہاں انصاف تھوڑی ہوتا ہے. انگریزوں کے اتنے خلاف تھے. آج تو یہ نام و نہاد مولوی سالے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے، ورنہ آپ نے کبھی بھی انگریزوں کے قانون کو تسلیم نہیں کیا. اسی طرح سجدہ تعظیمی پر فاضلانہ تحقیق پیش کری آپ نے. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ آپ نوٹ کریے گا، آپ کی ایک ایک کتاب بڑی قیمتی ہے، تھوڑی نہیں 1000 کتابیں لکھی ہیں آپ نے. یہ منہ سے کہنا آسان ہے، 1000 لفظ منہ سے نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن اس دور میں لکھنے بیٹھنا، جس دور میں قلم بھی بڑے مشکل سے ملے، کوئی فیسلٹیز نہیں. آج تو بہت فیسلٹی ہے، آپ کوئی اگر 10,000 کی کتابیں لکھ دیں نا میری نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت جو ہے نا وہ فیسلٹیز آ گئی ہیں ہمارے پاس. 1700 لکھ دے، 10,000 لکھ دے، 2,000 لکھ دے، کوئی بڑی بات نہیں. یہ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں جس دور میں ایک قلم ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، اس میں سیاہی ڈالنا، وہ فیسلٹی نہیں تھی جو ہمارے پاس آج ہوتی ہے نا. قلم لیتے ہم دکان سے، سیاہی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ والے قلم نہیں تھے. یہ بات کر رہا ہوں میں 100 سال پہلے کی. تو 1000 کتابیں لکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. پھر قرآن کا ایسا ترجمہ کرنا نہ آپ سے پہلے کسی نے کیا ہے نہ آپ کے بعد کسی نے کیا ہے. اب تو خیر آپ کو دیکھ کر کافی علماء اہل سنت نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، جیسے حضور غزائل زمان، راضی دورہ، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت اللہ مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البیان کے نام سے ترجمہ کیا قرآن کا، بڑا لاجواب ترجمہ. اسی طرح آپ ہی کے خلیفہ محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے چوتھا شریف کے آج بھی یہ ان کے بیٹے آپ کے دو حیات ہیں، حضرت مولانا غازی ملت مولانا سید محمد ہاشمی اشرفی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے بڑے بیٹے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید محمد مدنی میاں
دامن برکاتہم علیہ، ابھی حیات ہے. تو ان کے والد گرامی نے معارف القرآن کے نام سے قرآن کا ترجمہ کیا. محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کی چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے نام سے قرآن کا ترجمہ کیا. بڑا بہترین ترجمہ ہے قرآن کا. ٹھیک اسی طرح ڈاکٹر سرفراز نعیمی نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا. اس طرح بہتوں نے پھر قرآن کے ترجمے کیے. کہنے مقصد یہ ہے کہ شروعات اعلیٰ حضرت سے ہوئی، یعنی صحیح اور بہترین اور اعلیٰ قسم کا ترجمہ جو کیا نا، وہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ روئے زمین پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے کیا. بہت خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے. اور آپ نے جو یہ 1000 کتابیں لکھی ہیں نا، اس میں 350 کتابیں صرف سائنس پر لکھی ہے. اسی طرح رد حرکت زمین، یعنی زمین حرکت کرتی ہے نہیں کرتی، اس پر 105 پروف دیے آپ نے اور فاضلانہ تحقیق پیش کری. یہ پڑھنے کے قابل ابھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. زمین ساکن ہے اس کے نام سے یہ کتاب پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں. علمی کتابیں پڑھنے میں نا بڑا مزہ آتا ہے. جاہل قسم کے ناول پڑھنے سے بہتر ہے اپنا دین سیکھو، اپنے بڑوں کو پڑھو، اپنے اکابرین کو پڑھو. یا جو فرقہ واریت اتنی دنیا میں پھیل گئی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ ہم ادھر ادھر لگ گئے اور آج بٹے ہوئے فرقوں میں اور ہمارے پر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اتحاد عطا فرمائے، فرقہ واریت کا خاتمہ فرمائے. اسی طرح آپ نے انگریزوں کی معاونت اور حمایت کے الزام کے خلاف تاریخی بیان 1339 ہجری 1921 میں دیا، یعنی آپ کا وصال قریب قریب تھا. اسی طرح آپ نے یہ سمجھ لیں کہ 2 قومی نظریہ، ہم تو علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں نا، علامہ اقبال نے 1931 میں پیش کیا تھا 2 قومی نظریہ، لیکن آپ سے 10 سال پہلے 2 قومی نظریہ اعلیٰ حضرت نے 1921 میں پیش کیا. فرمایا کہ ہندو اور مسلم یہ 2 قومیں الگ الگ ہیں، یہ ایک ہو ہی نہیں سکتے، کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتے. یہ 2 قومی نظریہ سب سے پہلے جو پیش کیا تھا وہ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. اور تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے آپ ہی کے شاگردین تھے، آپ ہی کے بنائے ہوئے علماء تھے، پڑھائے ہوئے علماء تھے، آپ کی صحبت یافتہ میں بیٹھنے والے علماء تھے. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حضرت علامہ عبد الحامد بدایونی، حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کے نام لے رہا ہوں نا، یہ قائد اعظم کے ساتھ ایسے چلتے تھے جیسے میرے 2 بازو. یہ سب اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں نہیں بلکہ شاگرد ہیں. مولانا محمد علی جوہر کو میں نہیں کہوں گا، مولانا شوکت علی ان کے بارے میں نہیں پڑھا، لیکن یہ معتقد ضرور تھا اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے، اعلیٰ حضرت کی تعریفیں کری ہیں انہوں نے کافی سیاست میں. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں عزیزان محترم. بہت لاجواب شخصیتیں ہیں، بڑی لاجواب شخصیتیں. میں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اگر پڑھا ہے نا تو ان کے بارے میں سب سے زیادہ پڑھا ہے. انہی سے تو ہی عشق رسول ملتا ہے. مجھے امریکن وہ ڈاکٹر کا نام یاد نہیں آ رہا، امریکن ڈاکٹر تھی، بڑی محققانہ ڈاکٹر ہیں، بڑی پیاری ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب میں. وہ کہتی ہیں کہ جو مسلمان عشق رسول کہتے رہتے ہیں نا، اگر عشق رسول کو کوئی اسٹرکچر بنایا جائے، کوئی نقشہ بنایا جائے نا، تو وہ مسلمانوں کے عقائد امام احمد رضا کی صورت میں بن کے سامنے آ جائے. اتنا عشق تھا حضور سے، بہت عشق تھا، بڑے عاشق رسول تھے. امام عشق و محبت آپ کو کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی آپ قبر پر کروڑ رحمت نازل ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آپ کا وصال 25 صفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 میں آپ نے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور اپنے حقیقی خالق سے جا ملے. اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کا فیضان جاری فرمائے قیامت تک. میرے محترم پیارے بھائیو، اپنے اکابرین کے بارے میں پڑھا کریں. یہ ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی میں نے تحریر آپ کے سامنے پیش کری ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. کئی باتیں ہیں، کئی گفتگو ہیں، کئی چیزیں ہیں. فتح رضویہ شریف کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہدایت بخشش، آپ کا جو کلام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی شاعری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سائنس کی تحقیقات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، تو گھنٹوں چاہیے، یہ سمجھ لو کہ مہینوں چاہیے. آج تک 100 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے گئے، بلکہ میں کہوں گا 105 سال ہو گئے دنیا سے گئے. 104 سال ہو گئے 1921 میں، آج 2021 میں آپ کو 100 سال ہو گئے. 104 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے گئے. ہزاروں یونیورسٹی میں آپ کے اوپر پی ایچ ڈی کروایا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. فتح رضویہ شریف جو 33 جلدوں میں ہے، اور ایک جلد جو ہے نا بہت موٹی اور بہت بڑی ہے. 33 والیوم میں ہے فتح رضویہ شریف. دین اسلام کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے یہ. علوم فضول کا خزانہ بھرا ہوا ہے اس میں. 22,000 سوالوں کے جوابات دیے ہیں آپ نے اس میں. اور یہ وہ فتوا جاتے ہیں جو جمع ہو سکے، یعنی جو ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، وہ الگ ہے. یہ تو جو جمع کرے علماء کرام نے ہم پر مہربانی کری اور جمع کیے، اور اس پر جو ہے نا تحقیق کری، اس کی تخریج کری، پھر اس کو جو ہے ویسے جو اصل میں تو یہ 12 والیوم تھے، لیکن اس پر ظاہر سی بات ہے جب تقریر کری اس پہ بہت کیسے نوٹ لکھے گئے، اس کو کرتے یہ 33 والیوم میں پڑ گیا. اتنا بڑا فتوا رضویہ شریف آپ نے لکھا. اس کے بارے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا، لیکن ہماری گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری فرمائے اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے دیے ہوئے جو راستہ جو آپ نے قرآن حدیث کے مطابق
راستہ بتایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں سکھایا، ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔